السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض فرمائی ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ان 5 وقت کی نمازوں کے بعد کون سی ایسی نماز ہے جو بہت اہم ہے اور جو اللہ کو بہت پسند ہے؟ اگر آپ کا جواب تہجد ہے تو بالکل صحیح جواب ہے۔ 5 وقت کی نمازوں کے بعد جو نماز سب سے اہم درجہ رکھتی ہے اور جو نماز اللہ کو بہت پسند ہے اور جس نماز کے بعد مانگی جانے والی دعائیں اللہ کو بہت پسند آتی ہیں، اللہ اس نماز کے بعد کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس وقت کا رونا، اس وقت اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا اللہ کو بہت پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں تہجد کی نماز تو ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم لوگ کمزور ہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، فجر کی نماز تک نصیب نہیں ہوتی ہے۔ لیکن رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم لوگ بہت آسانی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ سحری میں ہم سب لوگ اٹھتے ہیں۔ رمضان کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس مہینے میں ہم لوگوں کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ تہجد، اشراق، اوابین، چاشت اور بہت ساری نفل نمازیں ہم لوگ اس مہینے میں آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ تہجد کی نماز آپ بالکل مس مت کیجئے گا۔ تہجد کی نماز پڑھیے، روزانہ پڑھیے، نیت کیجئے کہ پورے رمضان میں تہجد کی نماز آپ سے مس نہیں ہوگی، اور تہجد کے بعد 10 منٹ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے اور اللہ کے سامنے رونے کی کوشش کیجئے، آنسو ٹپکانے کی کوشش کیجئے، اللہ کے سامنے ایسے مانگیے جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے۔ اللہ کو منانے کی کوشش کیجئے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کیجئے، اپنی کمزوری کو بیان کیجئے، اپنے مسائل کو سامنے رکھیے اللہ کے، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ساری چیزوں کا سولوشن مانگیے۔ کہیے اللہ سے کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے، تیرا ہی دربار ہے جہاں سے ہمیں مل سکتا ہے، اور تیرا ہی دربار ہے جہاں ہماری ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، تہجد کا وقت آپ کی ہر پرابلم کا سولوشن کا وقت ہے۔ تہجد کا ٹائم ایسا ٹائم ہے کہ جس وقت میں آپ اپنی ہر مشکل کو اپنے مالک کے سامنے رکھ سکتے ہو، اسی لیے تہجد مس مت کیجئے گا۔ اب تہجد کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، اور تہجد کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں، اور تہجد کی نماز ہمیں کیسے پڑھنا چاہیے، پورا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں کتنی رکعات ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ تہجد کی نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی 4 رکعات پڑھا کرتے تھے، کبھی 6 رکعات پڑھا کرتے تھے، کبھی 8 تو کبھی 10۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکعات تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھا کرتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ 4 اور 3 کے ساتھ، 6 اور 3 کے ساتھ، 8 اور 3 کے ساتھ آپ کی وتر کی رکعتیں نہ 13 سے زیادہ ہوتی تھیں اور نہ 7 سے کم، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کم سے کم 4 پڑھا کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ 13 وتر کے ساتھ۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم 4 رکعت کم سے کم پڑھ سکتے ہیں اور 10 رکعت زیادہ سے زیادہ تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنا کیسے ہے؟ 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعت پڑھتے تھے، ان میں وتر بھی ہوتی تھی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم 6 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد 13 رکعت پڑھتے تھے، اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو ان تمام احادیث کی روشنی میں پتہ چلا کہ ہم 4 رکعت بھی تہجد کی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں
اور 10 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عادت مبارکہ تھی وہ 8 رکعات تہجد پڑھنے کی تھی۔ اسی لیے اب آپ کو جیسے سہولت ہو، بہت پہلے آپ اٹھ گئے سحری کا ٹائم ختم ہونے سے، تو آپ 10 پڑھ لو، اور 10 سے زیادہ چاہو، من چاہ رہا ہے آپ کا زیادہ نوافل پڑھنے کا، تو آپ جتنی زیادہ چاہو 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہو۔ کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ تہجد کی نماز بہت آسان ہے، 2 رکعت کر کے تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ فائنل کر لیں کہ آپ کو کتنی رکعت پڑھنی ہے۔ مان لیجئے آپ 8 رکعت تہجد کی پڑھنا چاہتے ہو یا چاہتی ہیں ہماری بہنیں، تو نیت کر لو کہ میں 8 رکعت تہجد کی پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد 2 رکعت کر کے آپ 8 رکعت کمپلیٹ کریں، اور اس سے زیادہ آپ کا پڑھنے کا دل چاہے تو پھر نیت کر لیں۔ مان لیجئے آپ 8 کے بجائے 12 پڑھنے کا آپ کا ارادہ ہو گیا، تو 2 رکعت کر کے بڑھاتے چلے جائیں۔ اچھا، کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی؟ جیسے ہم نارمل نفل نماز پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، جیسے ہم نارمل نفل نماز پڑھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ کوئی الگ سے کوئی خاص صورت نہیں ہوتی جو تہجد کی نماز میں پڑھی جائیں۔ جو صورتیں آپ کو یاد ہیں وہی صورتیں آپ تہجد کی نماز میں پڑھ سکتے ہیں، اور یہ طریقہ خواتین کے لیے بھی ہے، مرد حضرات کے لیے بھی ہے۔ تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائیں، پھر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع حصے میں نیند فرماتے تھے اور آخری حصے میں بیدار ہوتے تھے اور نماز ادا فرماتے، پھر اپنے بستر پر واپس آ جاتے۔ تو مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، اور سحری کا ٹائم جب ختم ہونے والا ہوتا ہے اس سے 1-1.5 گھنٹے پہلے، 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاؤ، یعنی رات کے آخر حصے میں آپ اٹھو اور تہجد کی نماز پڑھو۔ یہ بیسٹ ہے اور یہ سنت طریقہ ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب سو جاؤ گے تو بالکل سحری کے آخری ٹائم میں اٹھو گے، تو پھر آپ، جیسے کہ آج کل رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، بعض لوگ 12 بجے سوتے ہیں، 1 بجے سوتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں، تو پھر وہ سو گئے تو اٹھیں گے تب جب بالکل سحری کا آخری ٹائم چل رہا ہوگا، تہجد میں نہیں اٹھ سکتے ہیں، تو وہ سوئے بغیر تہجد پڑھ لیں، سوئے نہ تہجد پڑھ لیں، پھر اس کے بعد تہجد پڑھ کے سو جائیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بیسٹ ٹائم تہجد کا وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو حدیث کی روشنی میں بتایا ہے۔ تو یہ تہجد کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ لو گے۔ جب آپ تہجد کی نماز پڑھو تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، اور تمام مسلمانوں کے لیے آپ دعا کریں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جتنا ہو سکے اپنے مالک سے اپنے لیے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور اس کلپ کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا ہر مسئلہ، آپ کی ہر کنفیوژن تہجد کو لے کر دور ہو گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔